میں بار بار یہ سمجھاتا رہتا ہوں، یہاں کے سماج میں جو عجیب عجیب غلطیاں ہیں، ان غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے گھروں کا پراپرٹی کا سسٹم صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ سے ٹکراؤ اور ظلم ایسے عجیب عجیب ہوتے ہیں کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. باپ دکانداری کر رہا ہے، بیٹا کالج پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے وہ کالج سے نکل آیا، باپ نے کہا چلو تم بھی دکان پر. یہ لگ گیا دکان پر. اس بیٹے کو کچھ پتا نہیں بچوس کیا دکان اس میں بسا ہیلپر بسا ملازم بسا پارٹنر کیا چستی ہی نا کیا سا تم سورو شمس میں کیا ہمیشہ سیکھ نہیں. اس کے بعد دوسرا بچہ ہے وہ کالج پڑھتا ہے، وہ بھی دوسرے بچے نے پھر کیا کیا صاحب اسے ملازمت کر دی. وہ ملازمت کر رہا ہے، وہ بھی لا رہا پیسہ، کچھ جیب میں کچھ باپ کو. آگے چل کر کے باپ کی وفات ہو گئی. اب یہ جو پراپرٹی تقسیم ہو گئی تو ہو گئی جھگڑے. بڑا بھائی کہتا ہے بس ونی مالی سے درود میں ونی سے میں کہتی ہوں بس سے کہتے نہیں کہیں تیرے وہ ورین کا جو سنتے. اب اس کا کوئی حل ہی نہیں نکل سکتا. کیوں نہیں نکلے گا؟ نہ کسی جج کے پاس اس کا کوئی حل ہے، نہ کسی مفتی کے پاس اس کا کوئی حل ہے، نہ کوئی محل پریزیڈنٹ کو اس کا حل نکال سکتا ہے. 20 سال یہ آدمی اپنے باپ کے ساتھ دکان پر رہا. اس 20 سال میں اس کی حیثیت کیا ہے کچھ پتا نہیں. جب پتا نہیں ہے تو کیا دیں گے اس کو؟ ہم اس کو ملازم مان کر تو پھر تنخواہ دیں گے. مگر ہے یہ بیٹا تو ملازم کیسے مانے؟ اب ہم اس کو ہیلپر مان لیں تو تیل چھتے منا وہاں ورین چوزا بہاواز مزوز میں تیرے تیل اگر وہاں ورین کوئی مزوری کرا تو ایسے میں کہنا کہ جو آدمی کی ٹھیک. ہم اس کو پارٹنر مان لیں مگر پارٹنرشپ کی ڈیٹ ہی نہیں ہے، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. اب کہیں گے تجھے کچھ نہیں ملے گا تو ہوا اس پر ظلم، اور اگر کہیں گے ملے گا تو ملے گا کس بیس پر؟ اب جو ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے وہ کبھی حل نہیں نکلتا. مجھے ایک دفعہ اس کے قریب میں ہی کسی جگہ سے اسی خطے سے آئے ایک بھائی بہن. بھائی کہتا ہے جناب میں بہت بڑا افسر تھا، بہت بڑا افسر تھا. میرے باپ نے کہا مجھے کاروبار میں آدمی کی ضرورت ہے، یہ افسری چھوڑو تو کاروبار میں آ جاؤ. میں نے افسری چھوڑ دی، میں کاروبار میں باپ کے ساتھ لگ گیا. 30-40 سال میں نے باپ کا کاروبار چلایا کروڑوں کا. اس کے بعد باپ کی وفات ہو گئی. باپ کی وفات ہونے کے بعد اب میری بہن یہ کہتی ہے کہ اب جس میں حصہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بہن کو ملے گا 1/3 2/3 مجھے ملے گا. مگر میں جو 30-40 سال میں نے اپنے باپ کے ساتھ کام کیا ہے اس کا مجھے کیا ملے گا؟ اب وہ کہتا ہے اگر میں افسر ہوتا میری 1.5 لاکھ تنخواہ ہوتی، 30 سال کی رقم اتنی بنی، اتنی رقم پہلے مجھے دے دو، باقی بعد میں تقسیم کرو. بہن کہتی ہے تو باپ کے ساتھ تھا، تجھے 30 سال کا کیا ملے گا؟ بس جوڑا چل رہا ہے، عدالتوں میں پھنسے ہیں لوگ. اپنے معاملات صاف کریں. اچھا شرماتے ہیں. جس وقت بیٹے کو کہا بیٹا چلو دکان پر، اس وقت امس نچس کیا ون چکا میں نوکر، چکا میں ہیلپر، چکا میں مینیجر، چکا میں پارٹنر، کچھ پتا نہیں. شرماتے بھی ہیں، کہتا امس کیا ون نہیں. اسلام یہ کہتا ہے معاملہ بالکل صاف. بیٹا آپ کو میں نے آج تک پڑھایا، کہ آپ کو جاب نہیں مل رہا ہے، آپ دکان پر، آج کے بعد آپ دکان پر ہیں، حیثیت آپ کی یہ ہے. آپ پارٹنر ہیں تو پارٹنر بناؤ اسے. پھر پارٹنر بنانے کے لیے جو اسلامی قانون ہے اس کو اپلائی کرو، اس کو اچھی طرح سے سمجھو اس کو اور پھر نافذ کرو. آج کے بعد میرا بیٹا میرا پارٹنر ہے، ساری دکان میری ہے، 10% اس کا ہے. 10% کے پارٹنر کب بنے گا؟ جب اس کو حصہ دیں گے. رات سے گئی 10 ساس 17 دکان آسمان صبح نو پارٹنر. آگے چل کر تم جتنی محنت کرو گے، جس وقت میں دنیا سے چلا جاؤں گا پارٹنرشپ بیس پر تمہیں اپنا حصہ الگ ملے گا، باقی پراپرٹی تقسیم ہوگی تو تمہیں بھی حصہ ملے گا، تاکہ تمہارے 10-20 سال ضائع نہ ہو. ٹھیک کیا نہیں یہ؟ چلو جی جناب پھر آپ ایسا کرتے ہیں، آپ کو رکھتے ہیں ہم دکان میں ملازم، تنخواہ آپ کی اتنی، وہ تنخواہ آپ مل لیتے رہو، اپنے پاس جمع رکھو. چھکس میں ہے بیٹا باپ کے ساتھ کھانے پینے میں، گھر چل رہا ہے ایک ساتھ، بیٹا جو کر رہا ہے وہ کام میں ملازمت کر رہا ہوں اس وقت اپنی دکان میں. یہاں رکھیں گے ہوش مش، کچھ پتا نہیں کیا ہے یہ. اور 10-20 سال کے بعد کہیں گے صاحب باغر یا دکان اس میں بعد اگر کارخانوں کو کیا ہو سکتے بہت سا حواس مت کا تو حواس مت ہی ہو سکتا. کیوں ہوا میں تھا؟ تم نے کوئی ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا. یہاں کے 95% گھروں کا حال یہی ہے. اور آگے چل کر کے پھر کہتے ہیں جناب ہم اس نچس کے آدمی کو، یہ اس نچس کے آدمی، پھر بھائیوں کا ٹکراؤ اور پھر مقدمہ بازیاں، پھر ایسی لڑائیاں. اللہ اکبر، ایسے ایسے فراڈ ہوتے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے کیس سنا، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے علاوہ ہی پراپرٹی بنائی ہے، کچھ رکھی ہے بیوی کے نام پر. ٹھیک، وہ چھوٹا بھائی آیا بیوی پر حملہ کیا، اس کی بیوی پر، چاہے ناؤ کبر گئی پراپرٹی سکا چت ہوتی ہے، سکا زیون ہوتی ہے، سکا کسی مال نہ ہوتی، سکس دن بنے ہوتا ہے یہ یوتا وہ ہوٹل چین سال پر شمین سال پر کبر رہا چین سال پر ہو گئی لڑائی دونوں تھانے میں. ایسا یہ سب
بڑے بھائی نے کیا کیا، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، ہم سماج کے حالات کیا کیا بتائیں. تو اس لیے اپنے معاملات کو صاف رکھیں. بیٹا جس وقت پڑھ رہا ہے، والدین اس کو پڑھا رہے ہیں، اولاد یہ سمجھے کہ ہمارے والدین کا احسان ہے ہم پر. بالغ ہونے کے بعد باپ جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے ہماری اولاد اس کو احسان مانتی ہی نہیں ہے. اچھی طرح سے سمجھیں، اسلامی قانون کے مطابق، ملکی قانون کے مطابق، اخلاق کے مطابق بیٹا جو ہی بالغ ہو گیا باپ کے ذمہ کچھ نہیں. یورپین سسٹم لیں گے، اب تو سارے تو لوگ یورپ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. یورپ وہاں 18 سال کے بعد چھٹی، بیٹا کچھ نہیں کہہ سکتا اپنے باپ سے، بلکہ وہ بہت اچھی طرح سے اس کو سیاہ کر دیتے ہیں کہ آج کے بعد کبھی اگر آؤ گے تو کرسمس کے دن کبھی ہیلو ہاؤ آر یو کرنا، بس آگے کچھ نہیں، تو ختم ہو جاتے ہیں. یہ تو اسلام ہے. کہتا نہیں صاحب، باپ جو ہے ساری زندگی اپنی اولاد پر لگا دیتا ہے، اور اولاد ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ صاحب ہمارے والدین اگر ہم کو پڑھا رہے ہیں اور لاکھوں پہ ہم پر خرچ کر رہے ہیں، یہ ان کا ہم پر احسان ہے. بہت اچھا. اب آپ نے پڑھ لیا. یہاں ایک صاحب نے اپنے بیٹے کو پڑھا ہے، وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، یورپ میں کہیں ہے. دوسرے بیٹے کو پڑھا ہے، وہ بہت بڑا لائر بن گیا، کیا وہ دوسرے ملک میں ہے. تیسرا بیٹا اس کے گھر میں ہے ملازم. وہ ملازم ہے بیچارہ کو چپراسی سے کسی پارک میں ہے، وہ چلا رہا ہے والدین کو. وہاں انہوں نے اپنی پراپرٹی بنائی. یہاں باپ جو ہے اسی حال میں رخصت ہو کے چلا گیا. اب ٹکراؤ شروع ہو گیا. وہ وہاں سے آ کر کہتے ہیں پراپرٹی میں ہمارا حصہ ہے. یہ بیٹا کہتا ہے تو ایسو آکوش ڈاکٹر بیاکوش بھی کہتا ہوں تو ایسو مومن ملک کروں وہ سو میرے خدمت کرا آج کچھ چویس تو انہوں نے آ کر کے یہاں سٹے لگوا دیا. اب سٹے لگوایا، بیٹھے ہیں ساتھ. معاملات اپنے صاف رکھیں. اور اس کے بعد پھر نادان ہے وہ انسان جو اپنے بھائی کو نہ کھانے دے اور عدالتوں کو کھلائے. مقدمہ لڑتے رہیں گے، عدالتوں میں لاکھوں اڑا دیں گے. وہی لاکھ بھائی کو دیتا وہ دینے کو تیار ہے. صحیح ہے، اپنے بھائی کو دے دو، کوئی حرج نہیں، بجائے اس کے کہ عدالتوں کے خاص برباد کر رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عدالت جو ہے وہ چوستی ہے. جج نے مجھے خود کہا جو ہمارے پاس آ گیا 20 سال کے لیے آ گیا، وہ یہ نہ سمجھے کہ 2-3 سال میں چھوٹ جائے گا. میں نے کہا جج صاحب کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگا ہمارا سسٹم ہی یہ ہے، اس کو بدل ہی نہیں سکتے ہم. پتہ سوچ رہا بیا تو کرو سوچنا تمام اچھی طرح سمجھو آپ کہ دو پارٹیاں جو ہیں تم چاہسن گو دود دن واجی. اخ وکیل چھ یمس دود کان بیا چھ کان ہمس دود یوتان یمن دود نیرِ توتان کھیچنا پتہ قسم تم کرتے تم گژھو وکیل مرضی ہے. یہی ہے عدالتی سسٹم. وہ مصیبت ہے کہ وہاں انصاف. خیر میں وہ نہیں، لمبا چپٹر ہے. اپنے میاں بیوی میں ٹکراؤ، وومن کمیشن تھک گئے، عدالتوں میں مقدمہ بازیاں وہ بھی لاکھوں اڑا رہے ہیں، وہ بھی لاکھوں اڑا رہے ہیں. کس بات پر؟ شوہر کو خرچہ دینا چاہے تھا بیوی کو، وہ بیوی کو 2000 خرچے نہیں دے رہا ہے، 10,000 روپے عدالت میں خرچ کر رہا ہے، بیوی کو 2000 خرچہ نہیں دے رہا. اپنے سماج کو صحیح بنائیں. تو خیر اپنے معاملات صحیح رکھیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، مالی معاملات خاص طور پر، ورنہ آگے چل کر ٹکراؤ ہوتے ہیں. اور ان ٹکراؤں کا حل پھر مفتیوں کے پاس بھی نہیں، عدالت کے پاس نہیں. یہ جو محلے کے ذمہ دار ہوتے ہیں حضرات فیصلہ کرنے والے تھے ملک کے پاس سمجھو پچھے باجے بنا تو یہ فاصلہ کرے اس دمو بات کرے تو یہ فاصلہ کرے اس دمو بات کیا کرے تو یار